اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا موضوع ہے عزت نفس اور اس کی نشانیاں۔ اس موضوع کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عزت نفس کا موضوع بہت اہم موضوع ہے، خصوصاً تربیت کے ماہرین کا، علماء کا کہنا ہے کہ انسان کی زندگی میں، انسان کی تربیت میں عزت نفس کا بڑا رول ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، دشمن ہمارے نوجوانوں کے اذہان میں اس بات کو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی تلقین کر رہے ہیں کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، شخصیت نہیں ہے۔ اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر شخصیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر عزیز بننا چاہتے ہیں تو ہماری پیروی کرنا، ہمارا اتباع کرنا، ہماری غلامی میں آنا، ہم آپ کو عزت دیں گے، ہم آپ کو شخصیت، ہم آپ کو کرامت دیں گے، ہم آپ کو فکر دیں گے، ہم آپ کو جہاد دیں گے، ہم آپ کو اسلحہ دیں گے۔ آپ کو اسلحہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بنا کر آپ کو دے دیں گے۔ آپ کے لیے ہم برنامہ ریزی کریں گے، آپ کی قیادت ہم کریں گے۔ فکری طور پر ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں، ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں وابستہ بنانا، محتاج بنانا چاہتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک میدان میں نہیں، مختلف میدانوں میں، سیاسی میدان میں، اجتماعی میدان میں، اقتصادی میدان میں، علمی میدان میں، عسکری میدانوں میں، مختلف میدانوں میں ہمیں فکری طور پر اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار یہی ہے۔ تو یہ موضوع بہت اہم موضوع ہے۔ سب سے پہلے ہم اس حوالے سے مفہوم شناسی کریں گے، عزت لغت میں کسے کہتے ہیں۔ لغت میں عزت یعنی عظمت، کرامت، صلابت، شکست نہ کھانا یعنی ناقابل شکست بننا، مستحکم بننا، قوی بننا، مشکلات کے سامنے مغلوب نہ ہونا۔ راغب اصفہانی کا کہنا ہے، مفردات الفاظ القرآن میں راغب اصفہانی نے لکھا ہے، عزت اس حالت کو کہا جاتا ہے جس حالت کی وجہ سے انسان مغلوب نہیں ہوتا ہے، شکست نہیں کھا سکتا ہے، اس حالت کو کیا ہے، عزت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اعزاز، زمین کو کیوں اعزاز کہا جاتا ہے؟ اعزاز یعنی مستحکم زمین، سخت اور مستحکم زمین جس میں نفوذ نہیں کیا جا سکتا، جسے توڑا نہیں جا سکتا، اس زمین کو اعزاز کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نادر شے کو بھی اعزاز، عزیز کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس شے تک پہنچنا یہ مشکل ہے، مشکل سے آپ اس شے تک پہنچ سکتے ہیں، اسی لیے اسے اعزاز کہا جاتا ہے۔ تو یہ عزت کا معنی ہے عظمت، استحکام، کرامت نفس، شکست نہ کھانا، مغلوب نہ ہونا، یہ عزت کا معنی ہے۔ اور اس کے مد مقابل میں ذلت ہے۔ ذلت یعنی پستی، ذلت یعنی حقارت، پس ہونا، ضعیف ہونا، ذلیل ہونا، حقیر ہونا، یہ ذلت ہے۔ اور علماء کا کہنا ہے، تربیت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ذلت نفس تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام فسادات کی جڑ ذلت نفس ہے، اور برعکس عزت نفس تمام خوبیوں کی جڑ ہے، تمام فضائل کی جڑ ہے۔ اسی لیے امام صادق نے فرمایا، ان اللہ فوض الی المؤمن امرہ کلہ، پروردگار نے مومن کے تمام امور کو مومن پر چھوڑ دیا ہے۔
وَلَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِيلًا، لیکن مومن کو یہ اجازت نہیں دی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ذلیل بنائیں، اپنے آپ کو حقیر بنائیں۔ ذلیل بننے کی اجازت نہیں ہے، مومن کو حقیر بننے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں تحریر الوسیلہ جو فقہی کتاب ہے، امام خمینی کی کتاب، پہلی جلد میں آیا ہے یہ مسئلہ کہ ایک شخص کے پاس پانی نہیں ہے وضو کے لیے۔ اب پانی کس کے پاس ہے؟ ایک ظالم کے پاس ہے، ایک جابر کے پاس ہے۔ اب اس سے پانی مانگنے کی صورت میں اس مومن کی تذلیل ہوتی ہے، اس کی شخصیت عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو یہاں پر امام خمینی نے فرمایا اسے پانی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیمم کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شارع مقدس نہیں چاہتا ہے کہ انسان کی عزت شخصیت چلی جائیں، انسان کی بے حرمتی ہو جائیں۔ اسی لیے شارع کا کہنا ہے کہ اگر آپ کی عزت خطرے میں پڑ جائیں تو پانی کو چھوڑ دو، وضو کو چھوڑ دو، تیمم کے ساتھ وضو کر لو تاکہ آپ کی عزت محفوظ رہے، آپ کی عظمت، آپ کی شخصیت، مومن کی عزت محفوظ رہے۔ تو اسی لیے تیمم کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ تو یہ عزیزان، اسی لیے ہمارے روایات میں دیکھیں، روایات میں عزت نفس کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات میں ہیں اکرمو اولادکم، اپنے اولاد کا اکرام کرنا، عزت کرنا۔ کیوں؟ کہتے ہیں جب آپ اولاد کی اگر تذلیل کریں گے، بے حرمتی کریں گے، ان کا اکرام نہیں کریں گے، عزت نہیں کریں گے، تو وہ سمجھیں گے ہماری کوئی حیثیت نہیں، کوئی شخصیت نہیں، ہم حقیر ہے، پس ہے، تو پس کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ اکرام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اپنے بچوں کی عزت ریسپیکٹ کرتے ہیں، تو کیا سمجھیں گے؟ ہماری شخصیت ہے، حیثیت ہے، عزت ہے۔ اب پس کاموں کی طرف جانے سے، گناہ کرنے سے والدین کی نگاہوں سے ہم گر سکتے ہیں، معاشرے کی نگاہوں سے ہم گر سکتے ہیں۔ اس لیے گرے ہوئے کاموں کو، فحشاء، منکرات، فسادات کی طرف نہیں جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی عظمت ہے، ان کی شخصیت ہے، ان کی عزت ہے۔ اور شیطان کا حربہ بھی یہی ہے، پہلے انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ تمہاری حیثیت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، اسے خوار و ذلیل بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد اسے فساد کی طرف، فحشاء کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیں فرعون نے کیا کیا؟ فاستخف قومہ، سب سے پہلے اپنے قوم کو حقیر بنایا، قوم کو ذلیل بنایا، فاستخف، خفیف بنایا۔ اور قوم جب اس بات کو مان لیا، انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم حقیر ہیں، ہم پست ہیں، ہم ذلیل ہیں، اس کے بعد ان پر کیا ہے؟ حکومت کی فَأَطَاعُوهُ۔ جب اس بات کو تسلیم کیا کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو فرعون کی فَأَطَاعُوهُ، فرعون کی اطاعت کی ہے۔ تو تمام سلاطین کا یہ طریقہ کار رہا ہے، پہلے انہوں نے اپنے قوم کو ذلیل بنایا، حقیر بنایا، پس بنایا، اور انہیں سمجھایا، منوایا کہ تمہاری حیثیت نہیں ہے، عزت نہیں ہے۔ اور جب لوگوں نے مان لیا کہ ہم پست ہے، حقیر ہے، اس کے بعد یہ سلاطین نے، فراعین نے ان پر حکومت کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جلسات میں بھی اس موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔